السلام علیکم. گرین لیف پاکستان کی اس پریزنٹیشن میں خوش آمدید کہتا ہوں. آج ہمارا ٹاپک ہے فریکوینٹلی آسک کویسچنز. یعنی گرین لیف میں شمولیت کے بعد کچھ سوالات آتے ہیں انسان کے ذہن میں، اور کچھ شمولیت سے پہلے کہ میں گرین لیف کو کیوں جوائن کروں. تو ان سوالات کا جوابات ضروری ہے کہ آپ کو ان کی جوابات اگر مل جائیں تو جوائن کرنے میں اور پھر آگے کام کرنے میں آسانی رہے گی. تو لیٹس بگین فرام دا فرسٹ کویسچن. سب سے پہلے جس وقت آپ کسی کو پریزنٹیشن دیں یا کوئی بندہ پریزنٹیشن سنے تو سب سے پہلے جو ذہن میں سوال آتا ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح کی کمپنیاں پہلے بھی آئی، وہ چلی گئی، تو یہ بھی اسی طرح کی کمپنی ہے. تو کمپنی کا نام جیسے کمپنی، تو کمپنی کی کافی ساری کیٹیگریز ہیں. ہر کمپنی ایک جیسے نہیں ہوتی. سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ جو پروڈکٹس کمپنی پاکستان میں بھی تک آئی ہے تو ابھی تک کافی ساری پروڈکٹس کمپنیاں موجود ہیں، کوئی بھی نہیں بھاگا. ہاں، کچھ ایسی بھی کمپنیاں ہیں کہ جو موجود ہیں اور لوگ ان سے بھاگ گئے کیونکہ ان کا پلان، پروڈکٹس اور مینجمنٹ اور کافی سارے ایشوز ہوتے ہیں تو لوگ بھاگ جاتے ہیں. اور کچھ کمپنی ایسی ہوتی ہے کہ لوگ کھڑے ہیں تو کمپنی چلی گئی. ایسی بھی کمپنیاں ہیں. اور اس سوال میں سائل پوچھ رہا ہے کہ اس سے پہلے کمپنیاں بھاگ گئی ہے. تو اس سے پہلے کمپنیاں پاکستان کے اندر جو تاریخ ہے وہ تو سن 2002 ہے. تو اس کمپنی کا جو وجود ہے یہ 1996 میں اسٹیبلشڈ ہے. 24 سال ہو گئے اس کمپنی کو کہ کام کر رہی ہے اور ابھی پاکستان میں لانچ ہونے والی ہے. 24 سال کے بعد یہ پاکستان پہنچی ہے اور ابھی اس نے آگے 200 ملکوں میں جانا ہے. تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اس سے کوئی کمپنی ایسی نہیں ہے کہ وہ بھاگی. اور یہ جو کمپنی ہے یہ 24 سال کے بعد پاکستان آئی ہے. تو اس سوال کا جواب یہی ہے. سیکنڈ یہ ہے کہ کمپنی کا آفس کدھر ہے. تو ابھی چونکہ شروعات ہے، میں سن 2020 سپٹمبر میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں کہ پاکستان کا پہلا اسٹاکسٹ کمپنی کی طرف سے ماشاءاللہ اپروو ہو گیا اور کمپنی ابھی یہاں پہ اپنا آفس، ہیڈ آفس، ویئر ہاؤس یہ سب بنائیں گے. لیکن پاکستان کا پہلا آفس اور پہلا جو فرنچائز ہے وہ اسٹیبلش ہو گیا ہے. تو اس لیے یہ بات کہ جب کمپنی پاکستان میں یا کسی ملک میں آتی ہے تو سب سے پہلے کمپنی دیکھتی ہے کہ یہاں سے سیل جنریٹ ہوتی ہے کہ نہیں. اگر لوگ رسپانس دے تو پھر کمپنی آفس بناتی ہے اور انویسٹمنٹ کرتی ہے. تھرڈ جو ہے کہ یہ جو کمپنی ہے اس کا جو $375 کا پیکج ہے غریب آدمی کے لیے بہت زیادہ ہے. تو سب سے پہلے بات یہ ہے کہ 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ جب پریزنٹیشن سنے تو کہتے ہیں کہ یہ تو بہت بڑی اماؤنٹ ہے، اور ایک وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ اماؤنٹ تو میں ارینج کر ہی لوں گا لیکن مجھے ملے گا کیا. اب یہ جو کہتا ہے کہ یہ تو زیادہ اماؤنٹ ہے میں کہاں سے لاؤں گا، یہ ناکام لوگوں کی سوچ ہے. کیونکہ اگر آپ کو کوئی ایسی چیز مل جائے، مثلا ایک گاڑی ہے کوئی بیچ رہا ہے اور اس کی قیمت ویسے تو 20 لاکھ ہے لیکن وہ بندہ مجبور ہے، وہ کہیں باہر جا رہا ہے، وہ 10-12 لاکھ کا بیچ رہا ہے، 7-8 لاکھ کم بھیج رہا ہے وہ. تو جتنے بھی غریب لوگ ہیں وہ کہیں نہ کہیں ارینج کر ہی لیں گے، اور وہ کیونکہ اس میں منافع نظر آئے گا. تو جس چیز میں پروفٹ نظر آتا ہے اور پروفٹ یقینی ہوتا ہے وہاں لوگ پیسے ادھار بھی پکڑ کے کام کر لیتے ہیں. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ کہ کامیاب آدمی وہ ہے کہ جو کہتا ہے کہ پیسے تو میں ارینج کر لوں گا، مجھے ملے گا کیا. تو بالکل کامیاب لوگوں کی جو نظریں ہوتی ہے وہ ٹارگٹ پہ ہوتی ہے، اچیومنٹس پہ ہوتی ہے کہ اس کے بدلے تو جو اچیومنٹس ہے وہ بہت زیادہ ہے، یہ تو کوئی پیسے نہیں ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ غریب ہے تو گھر کے خاندان والے 3-4 بندے مل کے پیکج لیں اور وہ جو واچرز ہیں یا جو پروڈکٹس ہیں واپس میں تقسیم کر لیں.
تو کئی طریقے ہیں بھائی اس میں آنے کی، کیونکہ $375 جو ہے اس سے تو چھوٹا کاروبار بھی شروع نہیں ہوتا پاکستان میں. یہ تو آپ پیکج خرید رہے ہیں، یہ آپ انویسٹ نہیں کر رہے ہیں. تو یہ بات کلیئر ہونی چاہیے کہ یہاں پہ انویسٹمنٹ نہیں ہے، یہاں پہ آپ پیکج خرید رہے ہیں اپنے خاندان کے لیے، اپنی صحت کے لیے. تو چوتھی بات یہ ہے کہ کمپنی جو ہے وہ اسٹار اور لکی اسپیسیفک پروڈکٹ دے رہی ہے، لیکن ہمیں چوائس کی پروڈکٹس ملنی چاہیے. تو کمپنی آپ کو 2 قسم کی چیزیں دے رہی ہے. ایک کمپنی کی چوائس ہے جو کہ فلیگ شپ پروڈکٹس کہلاتی ہے، اور فلیگ شپ پروڈکٹس وہ ہے جو لکی اور اسٹار پیکٹس کے اندر بند ہے. یہ اس لیے دے رہی ہوتی ہے کہ یہ پروڈکٹس کبھی شارٹ نہیں ہوگی. اور اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اگر آپ شاپ میں تشریف لائیں، آپ کے پاس $375 ہے انٹری کے لیے، آپ کو 20-25 آئٹمس چاہیے اور اس میں سے 3-4 شارٹ ہے، تو کبھی بھی آپ انٹری نہیں کر سکیں گے. تو اس لیے یہ پیک جو ہے نا کمپنی، یہ ویلکم پیک ہے، اور اس میں وہ چیزیں ہیں جو آپ کی ضرورت کی چیزیں ہیں. تو ساتھ $1500 کے ووچرز بھی تو کمپنی دے رہی ہے تاکہ آپ اپنی چوائس کی چیزیں خرید لیں. دونوں چیزیں ہیں، یہ نہیں کہ کمپنی آپ کو صرف اپنی مرضی کے پروڈکٹ دے رہی ہے لیکن آپ کو اپنی مرضی نہیں دے، یعنی کہ اجازت نہیں دے رہی. ایسا نہیں ہے. $1500 اس لیے ووچرز آپ کو دیے جا رہے ہیں کہ اس ڈبے کے بعد بھی تو پوری زندگی آپ کو چیزیں تو چاہیے ہوگی، تو لہٰذا آپ اپنی مرضی کی چیزیں خریدیں. اور یہ صرف ویلکم پیک رجسٹریشن پرپس کے لیے، تاکہ سپیڈ فاسٹ ہو، ڈپلیکیشن فاسٹ ہو، اور یہ پروڈکٹ شارٹ نہ ہو. اس لیے مخصوص پروڈکٹس آپ کو دی جا رہی ہوتی ہے. 5ویں بات یہ ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ جو پروڈکٹ کاسٹ ہے یہ بہت زیادہ ہے، اس کے اندر جو چیزیں ہیں وہ تو کم ہے لیکن یہ پیسے زیادہ ہیں. بالکل آپ صحیح فرماتے ہیں. یہ تقریباً $200 کا پیک ہے، $200 کا. آپ نے تو $375 دیے ہیں، لہٰذا جو باقی ہے، باقی آپ کو کمپنی اس میں واؤچرز دے رہی ہے جن کی ورتھ 2,68,000 یعنی کہ 2,68,000 ہے. یعنی 2.5 لاکھ روپے سے زیادہ تو واؤچرز کی اس وقت ویلیو ہے جو آپ کو کمپنی دے رہی ہے. تو اس لیے یہ کم چیز نہیں ہے جو آپ کو مل رہی ہے. نمبر 6، وی ول جوائن آفٹر کمپنی لانچنگ. ہاں، جب کمپنی لانچ ہوگی، جب آفس بنے گا تو پھر ہم جو ہے جوائن کریں گے. بالکل جی، آپ کو اجازت ہے اور آپ کی مرضی ہے، آپ بعد میں جوائن کریں. لیکن یاد رکھیں کہ جب کوئی سوسائٹی بنتی ہے نا، تو جو پہلے پلاٹ ہوتے ہیں نا وہ بڑے کارنر پلاٹ ملتے ہیں، اور بڑے ذرا قیمت میں بھی کم ہوتے ہیں، اور کارنر پلاٹس ملتے ہیں، اور بعد میں یہ پلاٹ بڑے مہنگے ہوتے ہیں. تو یہی حال ہمارا ہے کہ ابھی کمپنی آئی نہیں ہے، کمپنی نے آنا ہے اور لانچ ہونا ہے. اور لوگ جو ہے اگر ابھی جوائن کریں گے تو پاکستان کا جتنا بھی نیٹ ورک ہے تو ماشاءاللہ یہ ان کے لیڈر ہوں گے اور پانیئر ہوں گے. ہمیشہ لیڈرز اور پانیئر زیادہ پیسہ کماتے ہیں، اور جو لوگ عوام کے ساتھ آتے ہیں تو پھر وہ عوامی ہوتی ہے. تو لہٰذا ہماری طرف سے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ بعد میں لانچ یعنی کہ جوائن کریں یا ابھی جوائن کریں. صرف بات یہ ہے کہ اگر آپ وقت پہ جوائن کریں گے تو جو آپ لوگ لے کے آنا چاہیں گے وہ انشاءاللہ آپ کی ٹیم میں آ جائیں گے. لیکن اگر آپ نہیں آتے تو جو لوگ آپ لائیں گے تو وہ لوگ پہلے آئیں گے، وہ پھر آپ کو ٹیم میں لے کے آئیں گے. یعنی کہ وہ آپ کی ٹیم کا حصہ نہیں بنیں گے، ٹھیک ہے، بلکہ آپ ان کی ٹیم کا حصہ بن جائیں گے. بس اتنا نقصان آپ کو ہو جائے گا. نیٹ ورک انڈسٹری کے اندر وقت پہ آنا عقل مندی کی بات ہے. نمبر 7، چائنیز پروڈکٹ آر آف لو کوالٹی. لوگ کہتے ہیں کہ چائنا کی جو پروڈکٹس ہیں ان کا معیار انتہائی کم ہے. یہ بھی سوال ہے. تو دوستو، چائنا جو ہے وہ 2 قسم کے برانڈز بنا رہی ہے. ایک ہے سٹینڈرڈ یعنی برانڈڈ، اور ایک ہے نان برانڈڈ. جو نان برانڈڈ چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ کو پتا ہے کہ ارومچی کے ذریعے یہاں پہ KPK، پنجاب، مختلف جگہوں پہ بڑا مارکیٹوں میں آتی ہے، جس کی نہ کوئی تو کوالٹی ہوتی ہے، نہ کوئی گارنٹی ہوتی ہے، نہ وہ ریکگنائز ہوتی ہے. ہماری کمپنی جو ہے وہ ریکگنائزڈ ہے. ISO 9001، 9002، 9003، 14001 GMP CE حلال سرٹیفائڈ ہے. تو یہ اور باقاعدہ یہ چیزیں امپورٹ ہوتی ہے، کسٹم پے کیا جاتا ہے، اور اس کی جو ہے اس کے ریزلٹس ہوتے ہیں. تو لہٰذا یہ وہ چائنی پروڈکٹ نہیں ہے جو آپ تصور کرتے ہیں. وہ بازاروں میں مارکیٹ بھرے پڑے ہیں، لیکن یہ کمپنی ہے، یہ برانڈڈ کمپنی ہے، اور برانڈڈ کمپنی کے پاس برانڈڈ چیزیں ہوتی ہے، گارنٹی وارنٹی کی چیزیں ہوتی ہے. آپ کی انفارمیشن کے لیے. نمبر 8، وی نیڈ پروڈکٹس آن دا اسپاٹ. ہاں،
تو یہ ابھی جس وقت میں کمپنی کی یہ ایف اے کیوز ریکارڈنگ کر رہا ہوں، یہ وہ وقت ہے کہ ہمیں جب لوگ پیسے دے رہے ہوتے ہیں تو 2 ماہ کے بعد ان کو پروڈکٹ ملتی ہے، کیونکہ پروڈکٹس کے لیے یہاں پہ ویئر ہاؤس نہیں ہے، کمپنی کا سٹاک نہیں ہے، تو وہاں سے ہم یہاں سے آرڈر کرتے ہیں اور 2 ماہ کے بعد 60 ڈیز کے اندر پروڈکٹ آ جاتی ہے۔ اب جب کمپنی کا ویئر ہاؤس بنے گا تو انشاءاللہ آن دی اسپاٹ آپ کو پروڈکٹ ملے گی، پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ لیکن جب شروعات کمپنی کی ہوتی ہے تو پھر آن لائن جو ہے نا منگوائی جاتی ہے پروڈکٹ، اور وہ پہنچتی ہے اور لوگوں کو ملتی بھی ہے۔ نمبر 9، ہاؤ کین آئی یوز مائی واؤچرز فار شاپنگ؟ بالکل صحیح ہے، آپ جب انٹر ہوتے ہیں، رجسٹریشن آپ کی ہو جاتی ہے، تو آپ کے اکاؤنٹ میں جب آپ کو ایک آئی ڈی اور لاگ ان اور پاسورڈ دیا جاتا ہے، جب اس کو آپ کھولتے ہیں اور آپ جاتے ہیں گرین لیف شاپنگ مال میں، تو وہاں پہ آپ کے 6400 رنگٹ، $1500 اور پاکستانی روپیز میں تقریباً 2.5 لاکھ پلس میں یہ ان کی ورت ہوتی ہے، وہ نظر آتے ہیں اس شاپنگ مال میں، اسی سے آپ شاپنگ کرتے ہیں۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے، جیسے ہم نے پریزنٹیشن میں آپ کو سکھایا ہے، کہ جب کسی چیز کی قیمت 10 روپے ہوتی ہے تو آپ کو 5 روپے یا 6 روپے یا 7 روپے یا 8 یا 9 کے ملتی ہے، اکارڈنگ آئٹم ٹو آئٹم 10 to 50% ڈسکاؤنٹ ہوتا ہے۔ تو یہ آپ خود ایسے نہیں کریں گے، بلکہ آپ شاپ کو کوڈ بتائیں گے، کوڈ نمبر بتائیں گے، آئی ڈی بتائیں گے، اور شاپ جو ہے وہ خود بخود ہی، کمپیوٹر خود بخود ہی حساب کتاب کرتا ہے۔ اگر آپ کی لاکھ کی شاپنگ ہوئی ہے تو آپ کو 50,000 تک ڈسکاؤنٹ آپ کا بنتا ہے، یا 60 کا یا 70 کا، جتنا بھی ہے آپ کا ڈسکاؤنٹ بن جاتا ہے، اور وہ آٹومیٹکلی ڈیٹیکٹ ہو جاتے ہیں۔ نمبر 10، لوگ کہتے ہیں کہ MLM جو بزنس ہے یہ فراڈ ہے۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر 18,000 سے زائد کمپنیاں کام کر رہی ہے، اس میں سے بیشتر فراڈ ہے، اور کچھ جینون کمپنی بھی ہے، کچھ جو ہے وہ اوریجنل کمپنیاں بھی ہے۔ جس طریقے سے میں ایک کمپنی کا ذکر کروں گا، ایم وے کمپنی ہے، جو تقریباً 55 سال سے کام کر رہی ہے، وہ تو کوئی فراڈ نہیں۔ فراڈ جو ہے اس کا دورانیہ تھوڑا ہوتا ہے، یعنی کہ سال کے اندر 6 ماہ کے اندر رفو چکر ہو جاتے ہیں، اور سافٹ ویئر ان کے بند ہو جاتے ہیں، سائٹیں بند ہو جاتی ہیں۔ اکثر اس کے اندر جو ROIs کمپنیاں ہوتی ہے، یا اس طریقے سے جو دوسری ایسے کوائنز وغیرہ کی کمپنیاں ہوتی ہے، تو اس میں فراڈ ہو جاتا ہے۔ جو کمپنی پروڈکٹس کی ہوتی ہے اور جن کی عمریں 20 25 سال دنیا میں ہے، تو وہ فراڈ نہیں ہے، کیونکہ فراڈ زیادہ عرصے تک چلتا نہیں ہے۔ تو 25 سال تک کون فراڈ کر سکتا ہے؟ اگر گرین لیف کی جو زندگی ہے، عمر ہے 24 سال ہے، تو 24 سال کوئی فراڈ کر سکتا ہے؟ تو یہ تو میرا سوال بنتا ہے۔ تو لہٰذا MLM ہم نہیں کر رہے، ہم ڈائریکٹ سیلنگ کر رہے ہیں۔ ہماری ڈائریکٹ سیلنگ کمپنی ہے، ہماری ای کامرس کمپنی ہے، ہماری امپورٹ اینڈ سیل کی کمپنی ہے، ہمارے پاس 4000 پروڈکٹ ہے۔ آپ پروڈکٹ جب لیتے ہیں تو ایک ہاتھ سے پیسے لیتے ہیں اور دوسرے ہاتھ سے پروڈکٹ لیتے ہیں، وہ بھی اعلیٰ کوالٹی کی، وہ بھی معیاری، وہ بھی زیادہ مقدار میں، وہ بھی کم قیمت میں، اور اس کے اندر بھی کیش بیک سسٹم، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر بھی آپ کی قیمت سے، آپ جو قیمت ادا کرتے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ آپ کو جو ہے نا فائدہ دیا جاتا ہے۔ تو یہ فراڈ نہیں ہوتا، یہ اصل کمپنیاں ہوتی ہے۔ نمبر 11، کنونسنگ دا پیپل از ویری ڈیفیکلٹ، یعنی کہ آپ کا خیال یہ ہے، سوال یہ ہے کہ جب میں اس کمپنی میں آؤں گا تو میں لوگوں کو کیسے کنونس کروں گا؟ تو بھائی یہ کنونسنگ کا بزنس نہیں ہے، یہ ایجوکیشن کا بزنس ہے، یہ ٹیچ اینڈ ٹریننگ کا بزنس ہے۔ جب آپ اپنی پروڈکٹ استعمال کریں گے، آپ کی پروڈکٹ ماشاءاللہ رزلٹ اورینٹڈ ہے، تو پروڈکٹ خود بول رہی ہوتی ہے، آپ کم بولیں گے، آپ کی پروڈکٹ زیادہ بولے گی۔ جن پروڈکٹس کے ریزلٹس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ جو ہے نا وہاں پہ کنونس کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہاں طلب ہوتی ہے، طلب، کہ بھائی مجھے بھی چاہیے۔ آپ کنونس نہیں کریں گے، آپ کو جب رزلٹ ملیں گے تو لوگ طلب کریں گے، اور آپ کا کام ہے رسد، آپ کا کام ہے پہنچانا، لوگوں کا کام ہے ڈیمانڈ، آپ کا کام ہے سپلائی کرنا۔ کنونسنگ وہاں ہوتی ہے کہ لوگ جو ہے نا ان کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور وہ آپ ان پہ مسلط کر رہے ہیں، جیسے اکثر کمپنیاں کر رہی ہیں کہ وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ جی گاڑیاں مل جائے گی، کوٹیاں مل جائے گی، ہوائی جہاز مل جائیں گے، یہ پروڈکٹ، یہ ڈب بھی لے لے، کھا لے، آپ کو فائدہ ہو جائے گا۔ ایسا نہیں، یہاں آلریڈی شیمپو کی ضرورت ہے، نیپکن کی ضرورت ہے، یعنی کہ شوز کی ضرورت ہے، جیولری کی ضرورت ہے، کاسمیٹکس کی ضرورت ہے، گارمنٹس کی ضرورت ہے، یہاں ضرورتیں ہیں، یہاں کنونسنگ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں ہم لوگوں کو ایجوکیٹ کرتے ہیں، لوگوں کو دعوت دیتے ہیں۔ اور جو بڑی بات ہے کہ جب آپ آتے اس کمپنی کے اندر تو آپ کا جو اسپانسر ہے
وہ بولتا ہے، وہ لوگوں سے بات کرتا ہے. آپ کا کام ہے ملوانا. جب تک آپ کو بات کرنا نہیں آتی اس وقت بات آپ کو نہیں کرنی چاہیے. تو اس لیے اس میں کنونسنگ کا مسئلہ نہیں ہے. نمبر 12 آئی ہیو نو ٹائم ٹو ڈو دس بزنس. یہ تو بالکل ایک لیم ایکسکیوزز ہیں. اللہ تعالیٰ نے 24 گھنٹے سب کو دیے، امیر کو اور غریب دونوں کو 24 آورز دیے ہیں. کوئی بندہ ایسا نہیں جو 24 آور کام کر رہا ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. زیادہ تر لوگ جو ہے نا 8 سے 10 گھنٹے کام کرتے ہیں، میکسیمم 8 سے 10 گھنٹے کام کرتے ہیں. تو باقی جو 18 گھنٹے ہیں اس میں کیا ہو رہا ہے؟ 18 گھنٹوں میں آپ بے شک 8 گھنٹے، اب سوری باقی جو بچ گئے ہیں وہ 14 گھنٹے ہیں. یعنی کہ آپ نے 24 آور میں 8 سے 10 گھنٹے نکال لی، چلے 10 نکال لیں، باقی 14 گھنٹے بچ گئے. تو 24 آور میں پھر 7 گھنٹے آپ نیند سے نکالیں، نیند کے لیے نکالیں، اور 5 گھنٹے باقی کاموں کے لیے نکالیں. پھر بھی آپ کے پاس 2 گھنٹے ہر صورت میں ٹائم بچتا ہے. ہر صورت میں ہر کوئی جتنا بھی زیادہ بزی ہے نا اس دنیا میں، تو 2 گھنٹے ٹائم اس کو لازماً ملتے ہیں جو ضائع کر رہے ہوتے ہیں. وہ جو آپ ضائع کر رہے ہوتے ہیں نا وہی گھنٹے اس گرین لیف کو دے دیں. اس کے لیے کوئی فکس ہاور نہیں ہے کہ آپ سے باس پوچھے گا کہ بھائی آپ کی حاضری نہیں لگی، آپ کدھر تھے. ایسا نہیں ہے. آپ دن کو، رات کو، صبح، شام، کسی وقت بھی 2 گھنٹے اس سسٹم کو دیں، اس کے سیکھنے کے لیے دیں. انشاءاللہ کامیابی ہوگی. نمبر 13 وائی دیز پروڈکٹس آر ناٹ اویلیبل ان دا کامن مارکیٹ اینڈ شاپس. بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. آپ نے کوشچن کیا ہے کہ کیوں اویلیبل نہیں ہے. باقی اگر بھائی بات یہ ہے کہ اگر یہ پروڈکٹس اویلیبل ہم کریں گے شاپ میں تو کیا ہوگا؟ شاپ میں اگر اویلیبل پروڈکٹس ہم کریں گے نا تو پھر اس کے لیے ایڈورٹیزمنٹ کی ضرورت ہوگی، ایڈورٹائزمنٹ ایجنسیوں کی ضرورت ہوگی. وہ تو ہم کر نہیں رہے. اب علم غیب تو نہیں ہے نا کہ ایک بندے کو گرین لیف کی کارڈلی چاہیے. کارڈلی ہمارے ایک آئٹم ہے، تو کسی کو کیا پتہ ہے کہ کارڈلی کیا ہے جب تک وہ ٹی وی پہ مشہور نہ ہو. تو اگر مشہور ہوگی تو ہم سے ہوگی نا. ہم ڈسٹریبیوٹر ہیں، ہم ممبر ہیں، ہم چیزیں خریدیں گے اور لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے. تو مارکیٹ میں اگر ہم اویلیبل کریں گے تو گل سڑ جائے گی، کیونکہ مارکیٹ میں عام مارکیٹ میں کسی کو پتہ نہیں ہوگا. تو لہٰذا ہماری ایک تو بات یہ. دوسری بات ہے کہ اگر ہم مارکیٹ میں اویلیبل کروائیں گے تو دوسرے دن 2 نمبری شروع ہو جائے گی، اس کے 2 نمبر کوالٹیاں نکل آئے گی. پھر کیا ہوگا؟ اس لیے کسی خاص مخصوص شاپ سے آپ لیں گے، کمپنی کی شاپ سے لیں گے تاکہ وہاں پہ 2 نمبری کا سوال نہ ہو، اور ایک خاص قیمت پہ لیں گے تاکہ کوئی زیادہ منافع خوری نہ کرے، اور کسی کے ذریعے لیں گے تاکہ جس کے ذریعے لی جائے اس کو پیسہ ملے نہ کہ مڈل مین کو ملے. اس لیے مارکیٹ میں اویلیبل نہیں کرواتے. نمبر 14 if the products are result oriented then why it is not advertised by the TV newspaper. ہاں اگر آپ اس گرین لیف میں آنے کے بعد اپنے پیسوں پہ، اپنے خرچے پہ ایڈورٹائز کرتے ہیں، ٹی وی پہ جاتے ہیں، اخبار پہ جاتے ہیں، تو فبہا بالکل آپ 100 مرتبہ کریں، لیکن بجٹ آپ اپنا خرچ کریں. کمپنی نے آلریڈی مارکیٹنگ بجٹ 60% ڈسٹریبیوٹر کے لیے رکھا ہوا ہے. اب کمپنی نے جب 60% آپ کے لیے رکھ دیا ہے تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ ٹی وی اخبار کو اگر وہ 60% ٹی وی کو دے تو کمپنی دیوالیہ نہ ہو جائے. تو یا تو پیسے آپ کو ملیں گے یا پھر ٹی وی اخبار کو ملیں گے. بس یہ بات ہے. ہاں اگر آپ اپنی مرضی سے ٹی وی پہ یا نیوز پیپر پہ جاتے ہیں تو بالکل 100 مرتبہ جائیں، کمپنی منع نہیں کرے گی، لیکن کمپنی کی طرف سے نہیں ہوگی. کمپنی کی طرف سے اگر نیوز پیپر ٹی وی پر چیزیں آ گئی نا تو پھر آپ فارغ ہیں. آپ لوگ جو ہے نا ٹی وی کو دیکھیں گے اور مختلف شاپوں میں جا کر شاپنگ کریں گے. پھر میرا اور آپ کا پھر رول کیا ہے؟ تو یہ ڈائریکٹ سیلنگ کے اندر منافی ہے. آئی ہیو نو انف ریلیشن شپ فار مائی کانٹیکٹ لسٹ. اچھا میرے پاس جو ہے وہ کانٹیکٹ لسٹ نہیں، میرے پاس لوگ نہیں ہیں. ہر کسی کے پاس 100 سے 200 لوگ ہوتے ہیں. اگر کسی کی شادی ہو یا غمی ہو تو 200-300 لوگوں کے شادی کارڈ بن جائے، سب لوگ آ جائیں گے ولیمے کے لیے. ادھر تو سب لوگ موجود ہیں. لیکن جب ہم آپ سے بات کرتے ہیں کہ بھائی یہاں پہ جو ہے نا ممبرس چاہیے یا صارفین چاہیے، تو آپ کہتے ہیں ایک بندہ بھی نہیں ہے. تو ایسا نہیں ہے، ہر بندہ جو ہے کورڈ ہے. تقریباً 300 لوگوں سے لے کے جو میری انالیسز ہے وہ 2000 لوگوں تک ہر بندے کے ارد گرد ان کی ریلیشن شپ ہے، ان کے فرینڈز ہیں، ان کے کلاس فیلو ہے، وہ جہاں کام کر رہے وہ ہے، محلہ دار ہے، رشتہ داریاں ہیں، برادریاں ہیں، بہت زیادہ لوگ ہیں. ٹھیک ہے، تو ایسا مسئلہ نہیں ہے. تو آئیے جی 16 نمبر پوائنٹ پہ، پیپل آر ویری نیگیٹو اباؤٹ ڈائریکٹ سیلنگ بزنس. ہاں تو پاکستان کے اندر اگر آپ سروے کریں تو 25 کروڑ کی آبادی ہے. یہ میں چیلنج کرتا ہوں کہ 10% لوگوں کو بھی ڈائریکٹ سیلنگ کا نہیں پتا کہ ڈائریکٹ سیلنگ کیا چیز ہے. اب اگر 25 کروڑ کے عوام میں 1 کروڑ کو پتہ چل بھی گیا، ٹھیک ہے نا، تو پھر بھی 24 کروڑ عوام کو ابھی
آپ نے بتانا ہے، تو وہ تو نیگیٹو نہیں ہے نا. اور اگر ہم اپنے مائنڈ پہ یہ کمانڈ کریں کہ لوگ نیگیٹو ہیں، تو جس طریقے سے آپ سوچتے آپ کے ساتھ وہی معاملہ پیش آتا ہے. آپ گھر سے اللہ کا نام لے کے نکلیں اور پازیٹیو مائنڈ کے ساتھ کہ یار اس کمپنی کو لوگ، یعنی کہ یہ کمپنی لوگوں کی ضرورت ہے، اس کمپنی کے اندر بہت اچھی پروڈکٹ ہے، لوگوں تک پہنچانا ہی بات، یہ آرگینک ہے، یہ افورڈیبل پرائس ہے، یہ اعلیٰ معیار کی ہے، لوگوں کو بتانا چاہیے. لوگ کیسے نیگیٹو ہے؟ ہاں دوسرے کمپنیوں کے بارے میں نیگیٹو ہوں گے، لیکن گرین لیف کے بارے میں تو ان لوگوں نے سنا بھی نہیں ہے. گرین لیف میں پاکستان میں ابھی تک آپ پہلے بندے ہوں گے کہ آپ سن رہے ہیں، ابھی تک تو کسی نے سنا بھی نہیں ہے. ہو سکتا ہے کوئی 400-500 بندوں نے سنا ہو 25 کروڑ میں. تو 25 کروڑ نے جب نہیں سنا تو وہ کیسے نیگیٹو ہو گئے؟ اور ہم تو گرین لیف کی بات کریں گے نا، ہم کون سے ڈائریکٹ سیلنگ دوسری کی کمپنیوں کی بات کر رہے ہیں. تو آپ اپنی کمپنی کو دیکھیں کہ کتنے لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ چلا ہے. ٹھیک ہے. 17 I have already joined such companies with no success, just wastage of money and time. ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں، آپ نے ایسی کمپنی ضرور جوائن کی ہے، ایسی کمپنی جوائن ضرور کی ہوگی کہ جن کے پروڈکٹ مہنگی ہے. ٹھیک ہے. اور اگر پروڈکٹ ہے تو مہنگی ہے، یا تو ادھر پروڈکٹس ہی نہیں ہے. اکثر وہ کمپنی ہم نے جوائن کی ہے نا جن میں پروڈکٹس ہے نہیں، بھاگ جاتے ہیں، سائٹیں بند ہو جاتی ہے. ہاں اگر پروڈکٹس ہے تو وہ بڑی مہنگی ہے، اور مہنگی بھی ہے اور لوگوں کی ضرورت بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اگر لوگوں کی ضرورت بھی ہے، مہنگی بھی نہیں ہے، تو پھر ان کا جو کمپنسیشن پلان ہے، جو مارکیٹنگ پلان ہے، وہ ٹف ہے. ٹھیک ہے. اگر کمپنسیشن پلان بھی کوئی ٹھیک ہے تو مینجمنٹ کا مسئلہ ہے، کوئی نہ کوئی مسائل تھے، اس لیے آپ وہ کمپنی چھوڑ چکے ہیں اور وہاں پہ آپ کامیاب نہیں ہوئے، یا پھر آپ نے سیکھا نہیں تھا، یا آپ نے ٹائم نہیں دیا تھا، یا آپ سیریس نہیں تھے، یا آپ لیڈر کو فالو نہیں کر رہے تھے. تو کوئی نہ کوئی چیز تو وہاں پہ ہوگی. ذرا آپ کمپنیوں کو چھوڑیں، اپنے اوپر نظر ثانی کریں کہ جب آپ کمپنی کو جوائن کر رہے تھے تو کیا وہ کمپنی صحیح تھی؟ کیا آپ نے اس کمپنی کو کسوٹی سے پرکھا تھا جیسے کہ پرکھا جاتا ہے؟ کیا آپ نے مشورہ کیا تھا؟ کیا جب کمپنی آپ نے جوائن کی تھی جیسے کمپنی کے رول ریگولیشنز تھے اس کو آپ نے فالو کیا تھا؟ تو کئی ساری چیزیں ایسی ہوگی کہ بات آپ پر ہی آئے گی. ٹھیک ہے. تو لہٰذا یہ بات بالکل غلط ہے کہ میں اس طرح کی کمپنیاں، اب دیکھیں نا یہ جو کمپنی ہے گرین لیف، نہ تو یہ کمپنی کسی کمپنی کی طرح ہے، نہ ان کے پروڈکٹس کسی کمپنی کے پروڈکٹس کی طرح ہے، نہ ان کا مارکیٹنگ پلان کسی مارکیٹنگ پلان کی طرح ہے، نہ ان کا جو مشن اور ویژن ہے وہ کسی کمپنی کی طرح ہے. ہمارے جتنی بھی چیزیں ہیں، چاہے مارکیٹنگ پلان ہے، چاہے پروڈکٹس ہے، چاہے کمپنی ہے، وہ کسی کے ساتھ کوئی ایک چیز بھی نہیں ملتی. اگر آپ کہتے کہ ملتی ہے تو آئیے اینڈ پہ آپ کو نمبر بھی وہاں پہ میں نے سلائڈ بنائی ہے، اس پہ میرے نمبرز بھی ہے اور ای میل بھی ہے، مجھ سے پھر شیئر کر لینا کہ یہاں یہ تو اسی طرح کا ہے. ہاں ڈائریکٹ سیلنگ کی کنسیپٹ سب کا ایک ہی ہے کہ عوام کے ذریعے ہم جو ہے نا مارکیٹنگ کرتے ہیں، عوام کے ذریعے ہم یوزر بناتے ہیں، یوزرز کے ذریعے یوزرز کو انفارم کرتے ہیں. یہ سب کا تو ایک ہی طریقہ ہے، اس میں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے. تو باقی جو ہے نا کمپنی کے اندر کافی ساری ایسی ویریشنز ہیں جو کسی کے ساتھ ملتی نہیں ہے. نمبر 18 اٹ ول ٹیک لانگ ٹائم ٹو گیٹ سکسیس. یہ بہت زیادہ لمبا عرصہ ہے، تو یہ غلط بات ہے. میں نے اس انڈسٹری کے اندر 3 سال کے اندر لوگوں کو ملینئر بلینئر دیکھا، اور اللہ کا شکر ہے میں جو آپ کو پریزنٹ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، میں نے اس انڈسٹری کے اندر 18 سال گزارے ہیں. میں نے میری نوکریاں جو ہے نا 25 سال میں نے نوکریاں کی ہے، اور اس انڈسٹری کے اندر میں الحمدللہ 5 سال کے اندر وہ کچھ میں نے ارن کیا جو میں نے 25 سال کی نوکری میں نہیں کیا. تو وہ زیادہ لمبا راستہ ہے، یہاں لمبا راستہ نہیں ہے، کیونکہ ادھر آپ اکیلے ہوتے ہیں، یہاں آپ کے پاس ٹیم کام کرتی ہے، اور ٹیم کے کام کو سینرجیٹک ایفیکٹ کہتے ہیں، اور ٹیم کے کام کو کمپاؤنڈنگ کہتے ہیں. آپ ذرا گوگل پہ جائیے، ذرا کمپاؤنڈنگ ایفیکٹ، اور سینرجیٹک ایفیکٹ، اور ٹیم ورک، ٹھیک ہے، اور نیٹ ورک، اس کو ذرا اسٹڈی کرے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ آپ سالوں کی جو کامیابی ہے آپ دنوں میں لے لیتے ہیں. یہی وجہ ہے. نمبر 19 امپورٹ آف فارن پروڈکٹس آر ناٹ گڈ فار اے کنٹری اکانومی. یہ کوئی سوال تو ہے نہیں، لیکن جواب دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ جی باہر سے جتنا مال آ رہا ہے تو یہ تو جی کمپنی کی، یہ جو کمپنی ہے نا یہ کنٹری کے لیے ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ باہر سے امپورٹ جو ہے نا ملک کو نقصان پہنچ رہا ہے. نقصان بھائی اس وقت پہنچے گا جب اس کو ہم سمگل کریں گے، جب اس کو ہم غیر قانونی طریقے سے ہم مال آئے گا تو یہ پھر قوم کو نقصان ہے.
جب وہاں سے مال آتا ہے تو امپورٹ ڈیوٹی کسٹم ڈیوٹی ادا کی جاتی ہے. جس چیز پر کسٹم اور ڈیوٹیز ادا کی جائے تو پاکستان کی اکانومی کے لیے خطرہ اس لیے نہیں ہے کہ یہ گورنمنٹ کی اجازت سے آتی ہے, ٹھیک ہے. اور گورنمنٹ کو ہے عوام کے منتخب کردہ نمائندے ہوتے ہیں, یہ ان کی پالیسیز ہوتی ہیں, ان کی پالیسیز کے تحت جو ہے نا یہ سامان آتا ہے, اسمگل ہو کے نہیں آتا. اور جب بھی آتا ہے تو اس پہ کافی سارے ٹیکسز جاتے ہیں. تو لہٰذا ایک کنٹری کے پھر تو یہ جو ڈیفنس میں جو اسلحہ آ رہا ہے یا باہر سے جہاز آ رہے ہیں یا مشینریز آ رہی ہے یا جو میڈیسن آ رہی ہے, اس کا مطلب تو پھر یہ ہے کہ یہ نہیں آنی چاہیے. تو بھائی ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہاں, حلال اور حرام, تو حلال اور حرام کے چکر میں اس لیے نہیں پڑنا چاہیے کہ ہم کوئی ممنوع چیزیں نہیں جو ہے نا بیچ رہے ہیں, کوئی نشہ آور چیزیں نہیں بیچ رہے بھائی. یہاں پہ ہم جو ہے چائنا سے جب مال روانہ ہوتا ہے تو وہاں سے وہ مال خریدا جاتا ہے اور اس مال کو ہم یہاں جب لاتے ہیں تو عوام کو دیتے ہیں, ٹھیک ہے. اور کسی جگہ سے مال لانا اور سیل کرنا یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں بھی شام سے کپڑوں کی تجارت کرتے تھے اور مکہ لے کے آتے تھے اور سیل فرماتے تھے. تو یہ باہر سے چیزیں لانا یا ادھر سے فیکٹریوں سے چیزیں اٹھانا اور سیل کرنا اس میں حرام کا کوئی شائبہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. جہاں تک سسٹم کا تعلق ہے تو آ کر سسٹم ہم سے سمجھے, اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے انشاءاللہ کہ وہ جو ہے اس کے اندر کوئی سود ہو یا کوئی حرام ہو یا کوئی ایسا مسئلہ ہو. محنت کریں گے پیسہ کمائیں گے, محنت نہیں کریں گے تو کوئی پیسہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. صرف پروڈکٹ لے لیں اور اللہ خوش رکھیں, اس کو استعمال کریں. تو اب ہم چلتے ہیں جی پوائنٹ نمبر 21 پہ. آئی ہیو نو کوالیفیکیشن اینڈ ایکسپیرینس ٹو رن دا بزنس. میرے پاس تو تجربہ نہیں ہے, میرے پاس تو تعلیم نہیں ہے. تو پھر اگر نہیں ہے تو پھر یہی سسٹم آپ کے لیے موزوں ہے. کیوں؟ یہاں پہ آپ کے لیڈر کا ایکسپیرینس اور آپ کے لیڈر کی کوالیفیکیشن کام آتی ہے, ٹھیک ہے. تو جب آپ ادھر آتے ہیں اگر آپ کا کوئی تجربہ نہیں ہے, اگر آپ کی کوئی تعلیم نہیں ہے, تو جو لانے والا بندہ ہے وہ اس کی تعلیم بھی ہے اور اس کا تجربہ بھی ہے. تو وہ جب آپ کا کام ہے لوگوں سے ملوانا اور آپ کے اسپانسر کا کام ہے لوگوں کو سمجھانا. دنیا کا سب سے مشکل کام سمجھانا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور وہ سمجھانے کا کام آپ کا اسپانسر کر رہا ہے, آپ نے صرف ملوانا ہے. ملوانے والا کام دعوت دینا یہ کوئی مشکل کام نہیں. کسی کو دعوت دینا چائے پہ, کسی کو دعوت دینا کسی جگہ, ہاں یہ کوئی مشکل کام نہیں. لیکن اس کو پھر پریزنٹ کرنا یہ آپ کے اسپانسر کا کام ہے. تو لہٰذا اس کے اندر کوئی یہ مسئلہ نہیں ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک میٹریکولیٹ آدمی ہے اور اس کے ٹیم میں ماسٹر ڈگری ہولڈر, پی ایچ ڈی, ڈاکٹرز, انجینئرز آ جاتے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ آپ کا اسپانسر بھی ماشاءاللہ تعلیم والا ہے اور آپ کے ٹیم میں جو لوگ آ رہے ہیں وہ بھی تعلیم والے ہیں, تو وہ اوپر بھی تعلیم والے, آپ کی ٹیم میں بھی تعلیم والے, تو آپ پھر پریشان کیوں ہیں؟ پریشان تو اس وقت ہونا چاہیے کہ آپ کی تعلیم میٹرک ہے تو کوئی آپ کو کہہ دیجیے آپ نے پی این جو ہے نا آپ نے پی این بھرتی ہونا ہے, کیونکہ آپ کی جو تعلیم ہے آپ وہاں وہ کام کریں گے جو آپ کی کوالیفیکیشن کے مطابق ہے. لیکن یہاں پر آپ کا کام کوئی اور کر رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ تعلیم اور تجربے کا مسئلہ نہیں ہے. 22 وائی شوڈ آئی پرچیز فرام گرین لیف وائی ناٹ فرام ادرس. تو بالکل جی اجازت ہے آپ کو, آپ دوسرے سٹوروں سے لیں, دوسرے شاپنگ مال میں جائیں. دوسرے شاپنگ مال میں جب آپ جاتے ہیں تو ایک بات کا خیال رکھیں کہ جو آپ ٹوتھ پیسٹ لے رہے ہیں, آپ شیمپوز لے رہے ہیں, جو بھی چیز لے رہے ہیں, صابن لے رہے ہیں, تو وہ کیمیکل سے اور ان آرگینک میٹیریل سے بنے ہیں. سرف ڈٹرجنٹ لے لیں, یہاں جتنی بھی چیزیں لیں گے وہ نیچرل چیزوں سے بنی ہیں. اور نیچرل چیزیں انسان جو ہے ان چیزوں سے بیمار نہیں ہوتا جو نیچرل ہوتی ہے, کیونکہ انسان خود بھی نیچرل ہے, ٹھیک ہے. تو ہمیں نیچرل چیز چاہیے, ہمیں آرٹیفیشل چیزیں نہیں چاہیے, اس لیے یہاں سے لیں. دوسری بات یہ ہے کہ اسی پرائس پہ جو آپ کو کیمیکل والی چیزیں مل رہی ہے اسی پرائس پہ ایک عام آدمی کو یہاں سے چیزیں مل جاتی ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ یہاں پر اگر آپ ممبر بن جاتے تو 10 سے 50% ڈسکاؤنٹ آپ کو ملتا ہے. کون سا سٹور ہے بھائی, کون سے بازار ہے, مارکیٹ ہے جہاں پہ آپ کو 10 سے 50% ڈسکاؤنٹ ملتا ہے؟ یہ ایوریج ڈسکاؤنٹ 30%, کہیں مثال نہیں ملتی. آٹومیٹکلی آپ ہماری شاپ میں تشریف لائیں گے انشاءاللہ. If my team become dead and my sponsor is unable to give me time, what I will do? ہاں یہ ہے کہ جی اگر میں ٹیم بناؤں, اگر میں 1-2 بندے کے سارے بنا لوں
اور آگے کوئی بندہ کام نہ کرے تو پھر ایسا نہیں ہوتا. جب تک آپ متحرک ہوں گے، جب تک آپ انشاءاللہ روزانہ ٹائم دیں گے، جب تک آپ روزانہ سیکھیں گے، آپ کی ٹیم بھی ٹائم دے گی، آپ کی ٹیم بھی سیکھے گی. ٹھیک ہے، آپ پروڈکٹ کے لور ہے تو آپ کی ٹیم بھی پروڈکٹ کے لور ہوگی. کوئی بندہ ایسا نہیں اس دنیا کے اندر جو $375 دے کے گھر میں بیٹھ جائیں. بٹانے والے ہم ہوتے ہیں، اسپانسر ہوتا ہے. اسپانسر نہ خود سمجھتا ہے، نہ خود سیکھتا ہے، اور نہ کسی کو سکھاتا ہے. اسپانسر کبھی کبھی خود بھی ٹائم نہیں دیتا اور ٹیم سے توقع کرتا ہے کہ وہ ٹائم دے. اسپانسر خود اگر پروڈکٹ استعمال نہیں کرتا تو ٹیم سے توقع ہے کہ پروڈکٹ استعمال کریں، تو ایسا نہیں ہوتا. جو آپ جیسے آپ ہوں گے ویسے آپ کی ٹیم ہوگی. آپ ڈیڈ ہوں گے تو ٹیم ڈیڈ ہوگی، آپ متحرک ہوں گے تو ٹیم آپ کی وائبرنٹ اور متحرک ہوگی. 24 آئی ایم ٹو ایجڈ ٹو ڈو دس بزنس. تو مبارک ہو ان لوگوں کے لیے مبارکباد پیش کرتا ہوں جو ایجڈ ہے، یعنی کہ 60 پلس کی میں بات کر رہا ہوں. یہ بزنس 60 پلس کے لیے اور عمر رسیدہ لوگوں کے لیے انتہائی موزون ہے. ایک بندے نے پینشن لی ہوئی ہے، گھر میں بیٹھے ہوا ہے، صرف اخبار پڑھتا ہے، چائے پیتا ہے اور پھر پوتوں کے ساتھ یا نواسوں کے ساتھ کھیلتا رہتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایجڈ بندہ یہاں پہ آئے تو وہ مصروف ہو جائے گا، اور جو مصروف بندہ ہوتے وہ جلدی بوڑھا نہیں ہوتا. اور یاد رکھے کہ جب آپ کے گھر میں بیٹھ جائیں اور آپ ایکٹیویٹیز کو چھوڑ دیں تو بھول پن، الزائمر، پارکنسن جیسی ڈیزیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو جب آپ ادھر متحرک ہوں گے سرگرمیوں میں تو انشاءاللہ آپ بوڑھے بھی نہیں ہوں گے اور ایک بیماری بھی نہیں چمٹے گی. نمبر 1. نمبر 2 کہ بوڑھے آدمی کے پاس جو ہے وقت زیادہ ہوتا ہے، ویلا ہوتا ہے، تو لہٰذا یہاں پہ تو وقت ہی صرف چاہیے. یہاں اور کیا چاہیے؟ یہاں تو پیسوں کے انویسٹمنٹ ہے نہیں، یہاں تو وقت کی ضرورت ہے. تو لہٰذا وقت آپ کے پاس بے تحاشا ہے، لہٰذا ایجڈ بندے کے لیے بہت زبردست ہے. تیسری بات یہ ہے کہ جو ایجڈ بندہ ہوتا ہے ان کے تعلقات بھی زیادہ ہوتے ہیں. ایک لڑکے کی تعلقات اتنے زیادہ نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، جتنے ایک ایجڈ بندے کے. تو یہاں پہ تو تعلقات چاہیے. تو اگر ایک نوجوان ہیں اس کے اگر 100 لوگ ہیں تو ایجڈ بندے کے 1000 لوگ ہوتے ہیں. تو 3 باتیں ہوگی. اور چوتھی بات یہ ہے کہ جو ایجڈ بندہ ہوتے ہیں اس کی بات لوگ سنتے ہیں، معاشرہ اور نوجوان ان کے ادب کرتے ہیں، اور ایجڈ بندے کی بات جو ہے نا لوگ ٹکراتے نہیں ہیں. تو لہٰذا آپ کے بات میں جب وزن ہوگی تو آپ کام زیادہ کریں گے. اور 5ویں بات یہ ہے کہ جو ایجڈ بندے ہیں وہ بیمار، ان کے جسم کے اندر کیمیکل کی چیز استعمال کر کے بیماریاں بہت زیادہ ہو جاتی ہے. تو جب یہاں پہ آپ نان کیمیکل اور آرگینک پروڈکٹ کا استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی جو خون ہے اس کی صفائی ہوگی، ڈیٹاکسیفیکیشن ہوگی، اور آپ انشاءاللہ نئے سرے سے آپ کا جسم تعمیر ہوگا. تو یہ ہے ایجڈ لوگوں کے لیے خوشخبری. اور ایجڈ لوگ جو ہوتے ہیں، چھٹی بات یہ ہے کہ ان کے بیٹے بیٹیاں جوان ہو جاتی ہے، پینشن میں چلا جاتا ہے، خرچے زیادہ ہوتے ہیں، اکثر بچے بے روزگار ہوتے ہیں اور دباؤ زیادہ ہوتا ہے، اور ان کے اعصاب شل ہو چکے ہوتے ہیں، زیادہ دوڑ دھوپ کے قابل ہوتے نہیں ہیں. تو گھر میں بیٹھ کر، گھر کے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے دنیا جہاں ایک بڑا انٹرنیشنل بزنس آپ ڈرائنگ روم سے اگر کر لیں، ویسے تو آپ کے اندر مطلب ہے کہ وہ چیز نہیں رہی کہ آپ دوڑے گھومے پھرے. تو گھر میں بیٹھ کے ڈرائنگ روم کا بزنس ہے، تو ڈرائنگ روم کا بزنس ہے تو آپ کے لیے زیادہ موزون ہے. اے میرے بزرگ بھائی، تو آپ بیٹھیں اور کام کریں. تو یہ 6-7 ایسے پلس پوائنٹ ہے جو ایجڈ لوگوں کے لیے ہے. نمبر 25 بگ بزنس نیڈ بگ انویسٹمنٹ. ہاں، تو ہم جب کہتے ہیں کہ یہاں پہ آپ لاکھوں کمائیں گے، کروڑوں کمائیں گے، تو یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ لاکھوں اور کروڑوں کیسے کمائیں گے؟ کیونکہ لاکھوں کمانے کے لیے کروڑوں چاہیے اور کروڑوں کمانے کے لیے اربوں چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ میں تو صرف $375 خرچ کروں گا، اس میں مجھے پروڈکٹ مل جاتی ہے، اس میں مجھے 2.5 لاکھ کے واچر مل جاتے ہیں، اس میں مجھے پیسہ واپس آ جاتا ہے. تو یہ اتنا پیسہ میں کہاں کس طرح کماؤں گا؟ تو میرے بھائی، دنیا کے اندر ایک کانسیپٹ ہے کہ سروسز سے بھی پیسہ کمایا جاتا ہے. میں اوبر اور کریم کی مثال دیتا ہوں. اوبر اور کریم والوں کے پاس اپنی گاڑی نہیں ہے، لوگوں کی گاڑی استعمال کر رہے ہیں. پاکستان کے اندر گاڑیاں ہیں، گاڑیوں سے بھرا ہوا پاکستان ہے، لوگ ماشاءاللہ 25 کروڑ عوام ہے. اوبر نے کیا کہ ایک جو ہے نا ویب سائٹ بنا دی اور ڈرائیوروں کو کہا کہ اپنی گاڑیوں میں بیٹھے اور یہ سواریاں آپ پک کریں اور درمیان میں 25% کماؤں گا. دنیا کے اندر یہ ٹرینڈ ہے کہ اب جس کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ پیسوں والوں سے زیادہ پیسہ کما سکتا ہے صرف محض سروسز دے کے. تو سروسز میں بھی بڑا پیسہ. یہ کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ سروسز ہم دے رہے ہیں کیونکہ چائنا کے پاس کربوں کا مال پڑا ہوا ہے
اور اربوں کے لوگ دنیا میں رہ رہے ہیں. اگر ہم اربوں کے لوگوں کو دعوت دے کہ کربوں کا مال لے لے تو درمیان میں اگر ہمیں کمپنی 60% دے تو کربوں کے مال میں اور اربوں کے بزنس میں کیا ہم لاکھوں کروڑوں نہیں کما سکیں گے؟ مال کسی اور کا ہے. عوام ماشاءاللہ 8 ارب عوام دنیا میں رہ رہی ہے، ہم نے صرف ان کو دعوت دینے کے یہ مال لے، اس پہ پیسہ ہے. تو یہ آپ کو یہاں پہ تعجب کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. اور نمبر 26، واٹ از دا گارنٹی فار مائی منی؟ یہ تو بالکل عجیب سا سوال ہے. جب آپ نے $375 دیے تو کمپنی نے آپ کو $1500 کے واؤچرز، $200 کے جو ہے گنتے جائیں $200 کے آپ کو کمپنی نے کیے دیے یہ پروڈکٹس $1700 ہو گئے. اور پھر آپ کو $275 کمپنی واپس بھی کر دیتی ہے، $1975 ہو گئے. ہاں، اور پھر کمپنی آپ کو اتنا بڑا بزنس بھی دے رہی ہے، ٹھیک ہے، اور پوری زندگی ڈسکاؤنٹ بھی دے رہی ہے. ہاں، $1900-2000 تک آپ کو فائدہ دیتی ہے $375 کے عوض. اور پھر آپ کہے کہ گارنٹی کیا ہے؟ تو تعجب کی بات ہے. اور یہ وہ لوگ پوچھیں گے جن کو کیلکولیشنز نہیں آتی اور جن کو ان کی ورتھ کا نہیں پتا. تو دوستو، ویئر از دا کمپنی رجسٹریشن؟ اوکے، کمپنی کی جو رجسٹریشن ہے ماشاءاللہ پاکستان میں اس وقت میں 7 ستمبر سن 2020 کو یہ ریکارڈنگ کر رہا ہوں، تو کمپنی الحمدللہ پاکستان میں پہلا اسٹاکسٹ ہمارا رجسٹرڈ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، آپ لوگوں کے لیے گڈ نیوز. تو یہ ساری باتیں تھی جو لوگ پوچھتے تھے. مزید انفارمیشن کے لیے، مزید سوالات کے لیے ہم آپ کو ویلکم کریں گے. کانٹیکٹ نمبر واٹس ایپ کا بھی ہے، سیل نمبر بھی سامنے نظر آ رہا ہے، ای میل بھی ہے اور ویب سائٹ بھی ہے. آپ مزید انفارمیشن کے لیے ہم سے رجوع کر سکتے ہیں، رابطہ کر سکتے ہیں، تاکہ انشاءاللہ کوئی سوال نہ رہے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.